ناظرین السلام علیکم۔ مائی پاکستان ویب ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام پاکستان ایسے بنا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان پر کتابوں میں درج حقائق پر مبنی اس خصوصی پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے کہ 1937 میں ہونے والے برصغیر میں عام انتخابات کے سلسلے میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کا راستہ ہموار کر دیا۔ میرے پاس اس وقت ایک کتابچہ ہے، تحریک پاکستان منزل و منزل۔ اس کے ایک چیپٹر کانگریسی وزارتوں کا قیام 1937 میں کچھ یوں درج ہے۔ 1906 سے 1937-38 تک ہندو مسلم مفاہمت کے لیے جتنی بھی تجاویز پیش کی گئیں وہ سب مساق لکھنؤ کے سوا مسلمانوں کی جانب سے تھی، اور دوسری طرف ہندوؤں نے ان تجاویز اور مسلم مطالبات کا جواب ہمیشہ منفی انداز میں دیا۔ کانگریس اور ہندوؤں کا یہ منفی رویہ 1937 کے انتخابات کے بعد اور شدت اختیار کر گیا، جب انتخابات میں کانگریس کو غیر متوقع کامیابی حاصل ہوئی اور ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 5 صوبوں میں اس کے ارکان اکثریت میں منتخب ہوئے، جبکہ چھٹے صوبے میں وہ سب سے بڑی پارٹی تھی۔ جب غیر متوقع کامیابی کے نشے میں کانگریس نے سوچا کیوں نہ تمام دوسری پارٹیوں کو اپنے اندر ضم کر لیا جائے اور اس طرح ہندوستان کی واحد سیاسی جماعت بن جائے، تو اس پر کانگریس صرف ایسے مسلمانوں کو شریک اقتدار کرنے پر آمادی تھی جو خود کو ہندو اکثریتی تنظیم یعنی کانگریس میں ضم کرنے پر آمادہ ہوں۔ مقصد صاف ظاہر تھا کہ کل ہند سطح پر واحد سیاسی جماعت بن کر ابھرے اور واحد مسلم سیاسی جماعت مسلم لیگ کو اپنے اندر ضم کر لے، تاکہ کانگریس مضبوط، مستحکم اور واحد جماعت بن کر دیگر صوبائی گروپوں پر اپنی من مانی قائم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی انداز فکر کے نتیجہ میں اس نے نہ صرف مخلوط وزارتوں کے بارے میں مسلم لیگ کی خواہش کو مسترد کر دیا، بلکہ جن ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں قائم ہوئیں وہاں مسلمانوں کو ان کے حقوق سے بری طرح محروم کر دیا گیا، اور ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یکے بعد دیگر مسلم کش اقدامات اس انداز میں قائم کر دیے کہ بندے ماترم کو قومی ترانہ کی حیثیت دینا، تمام سرکاری عمارتوں پر کانگریس کے پرچم کو قومی پرچم کی حیثیت سے لہرانا، اردو کی جگہ ہندی کا نفاذ، سی پی میں ودیا مندر اسکیم کا اجرا۔ ناظرین، یہ اسکیم ہندو اصولوں پر مبنی تھی۔ گائے کے ذبیحہ پر پابندی، ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کے مخصوص اور مقررہ حقوق سے محروم کرنا، ہندو مسلم فسادات میں ہندوؤں کی طرفداری اور عدالتوں میں مسلمانوں کے لیے انصاف کے حصول میں مداخلت۔ بہرحال اسلامیہ نے ہند اور قائد اعظم کی خوش قسمتی کے تاریخ کے اس نازک موڑ پر کانگریس کے عزائم کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے، اور مسلم لیگ کو اپنے حکم کی اطاعت پر مجبور کرنے اور اپنے اندر ضم کرنے کی پالیسی بھی واضح ہو چکی تھی۔ کانگریس کی اس پالیسی سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی اور مسلمانوں کو اس حقیقت کے اعتراف اور احساس پر مجبور کر دیا کہ کانگریس در حقیقت وہی کچھ کر رہی ہے جس سے قائد اعظم قبل از وقت خبردار کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کے تناظر میں یہ خدشہ کی بات گشت بھی تھی جسے نصف صدی قبل سر سید احمد خان اسلامیہ نے ہند کو خبردار کیا تھا کہ ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں دو قومیں یعنی ہندو اور مسلمان ایک ہی تخت پر براجمان ہو سکتی ہیں اور اقتدار میں مساوی طور پر شریک ہو سکتی ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ مختصراً یہ کہ 1937 کے انتخابات کے بعد قومیت کا لبادہ جو اوڑھا ہوا تھا کانگریس نے، وہ اس نے اتار پھینکا اور ہندو ذہنیت کا کھل کر اور دن بدن شدت کے ساتھ مظاہرہ کانگریس کے فورم پر ہونے لگا۔ عام مسلمانوں پر کانگریس کی اصل ذہنیت، طریقہ کار اور نسب العین اس وقت آشکار ہوئے جب وہ ہندو اقلیتی صوبوں میں برسر اقتدار آئی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کے خلاف کانگریسی جارحیت کا جواب صرف اور صرف مسلم لیگ ہی دے سکتی تھی۔ چنانچہ مسلمان تاریخ کے اس موڑ پر قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہنے لگے اور جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے، اور مسلم لیگ کی قوت میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، یہی وہ لمحات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز پر مسلمانان ہند نے لبیک کہا
اور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے اس تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔